يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ذکر کر لو، میری راہوں میں خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آئے اور پھر تم کہو اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، میں کوئی نیکیاں ہی کر لوں، میں کوئی صدقہ ہی کر لوں، کوئی ذکر ہی کر لوں، کوئی تیری یاد ہی کر لوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. لیکن اللہ مہلت نہیں دیتا جب بلاوے کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. جیسے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، جیسے تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو. کبھی کبھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کلاس کا BA کا MA کا طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، کبھی چھت کی طرف، کبھی ونڈو کی طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور اس کا ممتحن کہے بیٹے کیا کر رہے ہو، وقت برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو. وہ سنے ہی نہ، پتا بھی ہے اس کو 3 گھنٹے کا وقت ہے. 14 سال کی محنت، 20 سال کی محنت، 25 سال کی محنت، اس کا رزلٹ ان 3 گھنٹوں کی بنیاد پہ مرتب ہونا ہے. ممتحن کہتا ہے بیٹا پیپر کرو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ لیکن وہ بیٹھا رہا منہ کھول کے، آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر غفلتوں میں. اور جب 12 بجنے لگے، سر جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ایک سوال رہتا ہے، اور اس نے پیپر کھینچ لیا. ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقت ختم ہو گیا ہے، مرنے والے سے یہی کہا جائے گا. اس کو تو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے سے پہلے پیپر واپس نہیں لیا جا سکتا. مجھے تو آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نیچے اترنے سے پہلے ہی کہیں وقت ختم نہ ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے کیا کمال ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كانت عليهم من الله ترى. جب بھی میری امت کے کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھ جائیں اور اس پوری محفل کے اندر نہ اللہ کا نام ان کی زبانوں پہ آئے، نہ نبی کا نام ان کی زبانوں پہ آئے، نہ اللہ کی یاد، نہ نبی پر درود، کل قیامت کے دن جب وہ اس محفل کو یاد کریں گے تو افسوس کریں گے، کاش
ہم وہ فضول نہ بیٹھے ہوتے. کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ وقت برباد نہ کیا ہوتا. یہ تو تب ہے جب ابھی انہوں نے جائز کاموں میں وقت لگایا ہوگا، اور اگر وہ سارا وقت ہی بے حیائی کی تصویروں میں لگ گیا، اگر وہ سارا وقت گالیوں میں گزر گیا، وہ سارا وقت لڑائیوں جھگڑوں میں گزر گیا، تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب بھی کوئی لوگ کوئی محفل جماتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ گدھے کے مردار سے اٹھے ہوں. گدھے کے مردار سے الا وقام عن مثل جیفۃ حمار، ایسے ان کی مثال ہے جیسے مرے پڑے گدھے کے اوپر محفل جما کے اٹھے. مرے گدھے پر بھی کوئی محفل جماتا ہے؟ اس کو بھی کوئی ڈسکس کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھی کوئی تبصرے کرتا ہے؟ بات آپ نے کرنی ہے، کوئی کام کی بات کریں، کوئی فائدے کی بات کریں، کوئی مفید بات کریں، کوئی علم میں اضافے کی بات کریں، کوئی خیر کی بات کریں. آپ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں. وقت کو برباد کرنا اور اپنے نامہ اعمال میں ذکر الہی کے بغیر کہیں گالیاں لکھوانا، کہیں غیبتیں لکھوانا، کہیں چغلیاں لکھوانا، کہیں گناہ لکھوانا اور کہیں بہتان لکھواتے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو، بار بار اس کا ذکر کیا کرو.